انس بن مالک کی روایت ہے کہ لوگوں سنتے ہو جو شخص کسی چیز کے سے متعجب ہو کر، سنیں غور سے سنیں، انہوں نے فرمایا لوگوں سنتے ہو جو کسی شے سے متعجب ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ ہر حرف کے مقابلے میں ایک ایک درخت پیدا کر دیتے ہیں جس کے اتنے پتے ہوتے ہیں جتنی دنیا میں دن، اور ہر پتا اس کے قیامت تک کے لیے اس کے لیے مغفرت کرتا ہے اور تسبیح پڑھتا ہے۔ متعجب ہوا، ہاں لا الہ الا اللہ، اچھا فلاں جیت گیا، واہ لا الہ الا اللہ، فلاں ہار گیا، اچھا فلاں بندے کے ساتھ یہ ہوا، فلاں واقعہ یہ ہوا، متعجب ہو کے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، بس اتنا سا لفظ پڑھا، اور اتنے سے لفظ پڑھنے پہ اب وعدے سوچیں، وعدے سوچیں، کیا وعدے ہیں؟ میں کہ اللہ ہر حرف کے بدلے میں، اب لا الہ الا اللہ، اب اس کے جتنے حرف ہیں آپ گن لیں، ہر حرف کے بدلے میں اللہ کیا کرتا ہے؟ ایک درخت پیدا کرتا ہے، اور اس کے پتے کتنے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ درخت کتنا بڑا ہے، بڑا ہوگا تو اتنے پتے ہوں گے، جتنے پتے جتنے دنیا میں دن، جب سے یہ دنیا بنی ہے کتنے دن ہوں گے؟ سال میں 365 دن ہے، تو دنیا بنے کو کتنے لاکھ سال کہتے ہیں؟ کوئی 5 کہتا ہے لاکھ سال، کوئی 6 سال کہتا ہے، کوئی لاکھ، پتہ نہیں کتنے لاکھ اندازے ہیں، اتنے دن ہیں، کھربوں سے کھربوں نیکیاں، کھربوں سے کھربوں نیکیاں اسی وقت بیٹھ کے یوں سمو لیے، 1 منٹ میں جتنے دنیا میں دن ہیں، اور پھر وہ درخت، آگے سنیں، وہ درخت اس کے لیے قیامت تک مغفرت چاہتا ہے، اور وہ تسبیح پڑھتا ہے، اور اس تسبیح کا سارا ثواب اسی کو جاتا ہے، سارا ثواب۔ ایک بابا جی تھے، ان کی قوم عالیوان قوم ہے، عالیوان کہتے تھے، نام یاد نہیں، میں نے بابا جی سے پوچھا، میں کہا بابا جی کاروبار؟ آکے جھانبا، یہ ایک مخصوص لفظ ہے ان کا، میں نے کہا آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ آکے جھانبا مارتا ہوں۔ جھانبا اصل میں کہتے ہیں درخت کا ایک بہت بڑا لڑا اور شاخ ہو، اس کو جب گھسیٹیں گے تو اس کے ساتھ پتے، چیزیں، شاخیں، تنکے، بہت سی چیزیں اکٹھی ہو کے، سمجھ گیا نا، اس کے ساتھ آتی ہیں، اس کو آپ گھسیٹتے جائیں، جو کوئی دھاگا پڑا ہے، رسی پڑی ہے، شاپر پڑا ہے، لفافہ پڑا ہے، اسی کے ساتھ سمیٹتے آئیں گے، تو وہ بہت سی چیزیں ساتھ لے آتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کاروبار کیا ہے؟ کہہ رہا بس میں جھانبا برینا، بس والوں نے بات، وہ جھانبا کیا تھا؟ وہ 3 چیزیں بیچتا تھا، بازار کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، دانتن نہیں ہوتا یہ خواتین، اس کے گلے میں ہوتا تھا، ساتھ ایک کٹر ہوتا تھا، ایک وہ بیچتا تھا، دوسرا عطر ہوتا تھا جس کو بارے کہتا کپڑا پھٹ ونجے خوشبو نہ ونجے، اس کے بارے میں الفاظ تھے، کپڑا پھٹ جائے خوشبو نہ جائے، تیسرا کوئی سرما تھا وہ بیچتا تھا، شہر کے دروازے ایک بازار کے چلتے پھرتے ایسے، اس کو وہ جھانبا کہتا تھا، وہ کہتا تھا بس تھوڑی دیر کام کرتا ہوں روزی بن جاتی ہے، میں آتا ہوں۔ یہ ایک دفعہ جو کلمہ پڑھا اس پہ اتنا بڑا جھانبا لگا، متعجب ہو کر، تعجب میں آ کے ایسی تعجب، اچھا لا الہ الا اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں جا تیرے ہر حرف کے بدلے، لا الہ الا اللہ کے کتنے الفاظ ہیں بھائی؟ 12 تقریباً کہہ رہے ہیں آپ، کوئی مجھے 100% بتائے، 12، اگر 12 بھی ہے تو ایک 12 پہ ہر حرف پہ کتنے درخت؟ ایک درخت، اور درخت کتنا بڑا؟ اتنا بڑا کہ اس کے پتے اتنے ہیں جتنے کائنات کے دن ہیں، عدد خلق ہی ورضا نفس ہی وزینت عرش ہی ومداد کلمات، جی 12 اس کے حرف ہیں، تو آپ نے تو بیٹھے بیٹھے کمائی کر لی۔ یہ مومنانہ مزاج ہے،
मोमिन चलते चलते अपनी आखरत की कमाई करता जाता है, चलते चलते अपनी आखरत, अपनी दुनिया। अच्छा, फिर एक और फायदा होगा, जितनी इसके लिए दरख्त पत्ते तस्बीहां करेंगे उतना इसकी नेकियों में इजाफा होगा, और जितना नेकियों में इजाफा होगा उसकी रहमतों के ये नूर में आता जाएगा, और जितना नूर में आता जाएगा उसकी बलाएं, आफतें, मुसीबतें टलती जाएंगी। और जिन बलाओं, आफतों, मुसीबतों को जादू, जिन्नात, नजर बद, बीमारियां, तकलीफें, हादसात, गलियां बंद होना, राहें बंद होना, रिस्क बंद होना, सेहत बंद होना, मुश्किल, ये सब ऐसी टलती और कटती और हटती जाएंगी, ऐसे ही हो जाएंगी। फरमाया कि एक शख्स ने अराफात में वकूफ किया, उसके हाथ में 7 कंकरियां थी। उसने कंकरियों से मुखातिब होकर कहा, ए कंकरियों, तुम मेरी गवाह रहो इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अपने हाथ से उन्हें फेंक दिया। उस रात देखता है कि क़यामत कायम है, उसके गुनाह नेकियों से ज्यादा हैं, और पर खुदा ने उसको दोजख में ले जाने का हुक्म दिया, लेकिन देखा तो उन कंकरियों ने दोजख के दरवाजे बंद कर दिए। सारे दोजख के मुहाफिज कारकुन जमा हो गए एक पत्थर को हटाने पे, पर वो कंकरियों का पत्थर इतना बड़ा पत्थर बन गया कोई हटा ही नहीं सकता, और आजिज आ गए। फिर लोग उसको अर्श के नीचे तक पकड़ कर ले गए। ये पत्थर भी सिफारिश करते हुए उसके पीछे पीछे हो लिए। फिर आखिर अल्लाह ने उसको जन्नत में जाने का हुक्म दिया, तो फिर ये सारे पत्थर जन्नत के दरवाजों में आगे जा पहुंचे, और हर पत्थर कहने लगा, अल्लाह मेरी तरफ से इसको जन्नत में दाखिल कर दे। हर पत्थर सिफारिशी बन गया। है कि जो बंदा सारा दिन जिक्र करता है, जो दरख्त होता है वो उसके लिए क़यामत के दिन गवाही देगा, पहाड़ है वो गवाही देगा, पत्थर है वो गवाही देगा, जमीन है वो गवाही देगा। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया कि वो पहाड़ झूमता है, वो जगह झूमती है जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है और झूमती है, और दूसरे पहाड़ों, दूसरी जगहों पे फख्र करती है कि मुझ पे वो बंदा आया है जो अल्लाह को याद कर रहा है। हत्ता कि जो बंदा अल्लाह को याद नहीं करता, चींटियां उसकी मिन्नतें करती हैं, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, मछलियां उसकी मिन्नतें करती हैं, अल्लाह को याद कर ले वरना अजाब आएगा। अजाब में जहां तू रगड़ा जाएगा वहां हम भी रगड़े जाएंगे। जहां अजाब तेरे ऊपर आएगा और मुसीबत तेरे ऊपर आएगी वहां हमारे ऊपर भी आएगी।